کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو دبئی آج دنیا کا سب سے چمکتا دمکتا شہر ہے، وہاں کچھ دہائیاں پہلے صرف ریت ہی ریت تھی؟ نہ کوئی مال، نہ برج خلیفہ، نہ گاڑیاں، نہ سڑکیں، صرف تیز دھوپ، خیمے اور خانہ بدوشوں کے قافلے۔ اس علاقے میں صدیوں سے ماہی گیر، موتی تلاش کرنے والے اور صحرائی قبیلے آباد تھے۔ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے، کھجور کے درختوں سے روزی کماتے اور گرم ریت میں سادہ سا جینا جیتے۔ یہاں کی حکومت چند قبیلوں کے شیخ کے پاس ہوتی، جن کا اختیار صرف اپنی برادری تک محدود ہوتا۔ دبئی اس وقت دنیا کے کسی نقشے میں بھی اہم نہیں تھا، مگر یہ وہی ریتلی سرزمین تھی جس نے وقت کے ساتھ سب کچھ بدل کے رکھ دیا، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے صبر کیا، خواب دیکھے اور ان خوابوں کو حقیقت میں بنانے کی ہمت کی۔ 18ویں صدی میں دبئی ایک چھوٹا سا سادہ سا گاؤں تھا، جہاں لوگ سمندر کے سہارے جیتے۔ صبح سویرے مرد غوطہ خور سمندر میں اترتے، جان پر کھیل کر موتی نکالتے اور صبح انہیں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ نہ بجلی تھی، نہ اسکول، نہ اسپتال، بس ریت، کھجور کے درخت اور محنت بھری زندگیاں۔ گھروں کی دیواریں کھجور کے پتوں سے بنتی تھی اور سخت گرمیوں کی راتیں لوگ زمین پر سوتے، آسمان کو دیکھ کر خواب دیکھتے۔ پورا دبئی موتی کی تلاش پر چلتا تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ جاپان نے جب مصنوعی موتی بنانا شروع کیے تو دبئی کی ساری امیدیں جیسے ٹوٹ گئی۔ روزگار چھن گیا، گھروں میں فاقے ہونے لگے اور لوگ اپنے پیارے شہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ قحط آیا، بیماریاں پھیلی، بچے روتے، ماں باپ بے بس ہوتے، ایک اداسی ہر طرف چھا گئی۔ لیکن انہی اندھیری راتوں میں ایک شخص ایسا تھا جو خواب دیکھ رہا تھا، ایک ایسا خواب جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ شخص شیخ تھا، شیخ راشد بن سعید ال مکتوم، ایک ایسا لیڈر جس نے ہار نہیں مانی اور دبئی کو ریت سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ شیخ راشد نے خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جو اس وقت پاگل پن لگتا تھا۔ انہوں نے کہا، میں دبئی کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر بناؤں گا۔ لوگ ہنسے، مذاق اڑایا، ریت کے ٹیلوں میں ترقی، یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن شیخ راشد نے جواب دیا اپنے عمل سے، بندرگاہ بنائی، سڑکیں بچھائی اور دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو دبئی کی طرف بلایا۔ دوستو، یہ وہی جذبہ تھا، وہی ویژن تھا جو ایک ویران صحرا کو ایک روشن مستقبل میں بدلنے لگا۔ شیخ راشد ہر منصوبے میں خود شامل ہوتے، نقشے دیکھتے، مزدوروں سے ملتے اور کہتے، ہم مل کر دبئی کو دنیا کے نقشے پر لے آئیں گے۔ اور یہی ہوا، کیونکہ خواب صرف دیکھنے سے نہیں، ان پر یقین اور محنت کرنے سے پورے ہوتے ہیں۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ریت کے نیچے بھی خزانے چھپے ہوتے ہیں؟ دبئی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سال تھا 1966۔ ریت کے بے جان ذروں نے اچانک ایک راز اگل دیا، تیل کا خزانہ۔ جی ہاں دوستو، وہی تیل جس نے دبئی کی قسمت کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پہلے جہاں غربت، پیاس، محرومی تھی، اب وہاں امکانات، دولت اور ترقی نے قدم رکھ لیا۔ لیکن اصل کمال صرف تیل نکلنے میں نہیں تھا، اصل کمال تھا شیخ راشد کی بصیرت۔ انہوں نے یہ دولت اپنے محل یا اپنی ذاتی عیش و عشرت پہ خرچ نہیں کی، بلکہ کہا، یہ دولت میری نہیں، میرے لوگوں کی ہے۔ سڑکیں بننے لگی، اسکولوں کی گھنٹیاں بجنے لگی، اسپتال آباد ہونے لگے اور ایک جدید بندرگاہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ دوستو، تیل نے دبئی کو ایک موقع دیا، لیکن قیادت نے اسے ایک کامیاب کہانی بنا دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار دبئی کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ یہ اب محض ایک صحرا نہیں تھا، یہ مستقبل کا ایک شہر بننے جا رہا تھا۔ دوستو، کبھی کبھار تاریخ میں ایسا لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی لمحہ تھا 2 دسمبر 1971، جس دن متحدہ عرب امارات نے جنم لیا۔ 7 ریاستیں ایک ہوئی، ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، فجیرہ، ام القونین اور راس الخیمہ۔ یہ صرف ایک اتحاد نہیں تھا، یہ ایک خواب کی تعبیر تھی، ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ شیخ زاید بن سلطان اور شیخ راشد بن سعید ال مکتوم نے مل کر ایک ایسا مضبوط اتحاد بنایا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دوستو، اس اتحاد نے دنیا کو ایک نئی تاریخ دی۔ پہلے دبئی تنہا لڑ رہا تھا، اب وہ ایک مضبوط خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ سیاسی تحفظ، بین الاقوامی پہچان اور معیشت کو نئی جان ملی، اور دبئی نے اس موقع سے ایسا فائدہ اٹھایا جیسے صدیوں سے اسی گھڑی کا انتظار تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب دبئی نے فیصلہ کیا، اب پیچھے نہیں دیکھنا، اب صرف آگے بڑھنا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں جو نیند میں نہیں جاگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔
اور 1980 کی دہائی میں دبئی نے ایسے ہی خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس دور میں دبئی نے ایک بڑا فیصلہ کیا، ہم تیل پر زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ فیصلہ معمولی نہیں تھا، کیونکہ تیل سے دولت تو تھی، مگر اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو سوچ سے نکلتی ہے۔ دبئی نے اپنی توجہ ریئل اسٹیٹ، سیاحت، بینکاری اور ٹریڈ کی طرف موڑ لی۔ نئے شاپنگ سینٹر، جدید ہوٹل اور انٹرنیشنل بینک کھلنے لگے۔ لوگ دور دور سے آتے اور حیرت سے کہتے، یہ صحرا ہے یا کوئی خوابوں کا شہر۔ اسی دوران ایک نوجوان شخصیت منظر پر آ رہی تھی، شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، جن کے دل میں ایسے خواب تھے جن کی پرواز وقت سے بھی آگے تھی۔ یہ وہ دہائی تھی جب دبئی نے صرف ترقی نہیں کی بلکہ اپنے آنے والے کل کا نقشہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، کبھی کبھی ایک شخص کی سوچ پوری قوم کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ 2006 وہ سال تھا جب شیخ محمد بن وقاص نے دبئی کی باغ دوڑ سنبھالی، اور بس پھر دبئی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شیخ محمد صرف ایک حکمران نہیں، ایک خواب دیکھنے والے انسان تھے۔ ایسے خواب جو صرف سوچنے والے نہیں دیکھتے بلکہ پورے کرنے والے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، دبئی کو دنیا کا تیز ترین، صاف ترین اور محفوظ ترین شہر بنانا ہے، اور چند ہی سالوں میں یہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ ان کے دور میں برج خلیفہ آسمان کو چھونے لگا، دبئی مال دنیا کی سب سے بڑی خریداری کا مرکز بن گیا، پام جمیرہ سمندر کے سینے پہ نقش ہو گئی، دبئی میٹرو نے رفتار کی نئی تعریف دی، اور شہر میں ایک نیا چمکتا ہوا آسمان بننے لگا۔ شیخ محمد نے دبئی کو صرف کاروبار کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خوابوں کا شہر بنا دیا، اور یہ سب ممکن ہوا کیونکہ قیادت صرف حکمرانی سے نہیں، بصیرت سے اور دل سے کی جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو آسمان سے بھی اونچا ہو؟ دبئی نے دیکھا اور اسے برج خلیفہ میں بدل دیا۔ 4 جنوری 2010 ایک تاریخ ساز دن، دنیا کی سانسیں تھم گئی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی جب 828 میٹر بلند عظیم الشان عمارت دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ 180 منزلہ یہ ٹارف صرف لوہے، شیشے اور کنکریٹ کا مجموعہ نہیں، یہ دبئی کے حوصلے، ویژن اور اعتماد کا ایک اعلان ہے۔ صرف 6 سال میں مکمل ہونے والی یہ عمارت ایک ایسا پیغام ہے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے، اگر آپ کچھ بڑا سوچتے ہیں تو دبئی آپ کا گھر ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا شاپنگ مال دیکھا ہے جہاں داخل ہوتے ہی لگے کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں؟ دبئی مال ایک ایسا ہی خواب ہے، ایک ایسی جگہ جو صرف خریداروں کے لیے نہیں بلکہ خواب دیکھنے والوں کے لیے۔ 1200 سے زیادہ دکانیں، برف سے بھری آئس رنک، جدید ترین سینما، اور بچوں، بوڑھوں، ہر عمر کے افراد کے لیے ایسی تفریح جو آپ کو ایک پل کے لیے بھولنے پہ مجبور کر دے کہ آپ صحرا میں کھڑے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی ایسا شہر دیکھا ہے جہاں ریل گاڑی خود چلتی ہو، بغیر کسی ڈرائیور کے، جہاں سب کچھ خود کار ہو، وقت کا ضیاع نہ ہو اور سفر آرام دہ ہو؟ 2009 میں دبئی نے ایسا ہی ایک خواب حقیقت میں بنایا، دنیا کی سب سے لمبی ڈرائیور لیس میٹرو لائن۔ یہ صرف ایک ٹرین نہیں بلکہ دبئی کی تیز رفتاری، ترقی، وقت کی قدر اور صاف، جدید، محفوظ سفر کا پیغام ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا شہر جو دن میں بزنس، ڈسپلن اور خاموشی کی علامت ہو، وہ رات کے اندھیرے میں کیسا نظر آتا ہے؟ جب سورج ڈوبتا ہے تو دبئی کی سڑکیں، عمارتیں اور دل روشنیوں سے جاگ اٹھتے ہیں۔ یہاں کی نائٹ لائف عرب دنیا کی سب سے محفوظ نائٹ لائف سمجھی جاتی ہے۔ وائٹ دبئی، سوہو گارڈن، ارمانی پرائیو جیسے عالمی معیار کے نائٹ کلبز دنیا بھر سے سیاحوں، ڈی جے اور ہائی کلاس گیسٹس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، یہ آزادی بھی ایک قانونی فریم ورک میں دی گئی ہے۔ صرف لائسنس یافتہ جگہوں پر الکوہل، سخت ڈریس کوڈ، مقرر وقت اور عمر کی پابندی ہے۔ کوئی قانون توڑا تو سزا یقینی۔ اور ہاں، کلب میں اکثر لیڈیز نائٹ ہوتی ہیں جہاں خواتین کے لیے خصوصی رعایت یا مفت انٹری دی جاتی ہے۔ یہ دبئی کی وہ دنیا ہے جہاں رنگ، روشنی، موسیقی اور قانون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دبئی جیسا اسلامی ملک دنیا کے بہترین نائٹ کلبز کا مرکز کیسے بن گیا؟ یہاں سوال صرف کیا اجازت ہے کا نہیں بلکہ کس حد تک اجازت کا ہے۔ دبئی نے ایک نیا ماڈل دنیا کے سامنے رکھا، متوازن آزادی کا ماڈل۔ آپ آزادی چاہتے ہیں، دبئی دیتا ہے، مگر اپنی شرائط پر۔ آپ کلب جا سکتے ہیں لیکن لائسنس یافتہ جگہ پر۔ آپ مشروب پی سکتے ہیں مگر عمر کی حد، وقت اور جگہ کا خیال رکھ کر۔
आप लुत्फ उठा सकते हैं मगर सरेआम नहीं, कानून के दायरे में। और अगर हद पार की तो याद रखें, दुबई में माफ़ी कम और सज़ा यकीनी है। यही तवाज़न, यही नज़म, यही क़ुव्वत फ़ैसला दुबई को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। ये वो शहर है जो रवायात और जदीदियत के दरमियान चलता है, बिल्कुल तलवार की तरह। और हैरत की बात यह है कि ना गिरता है ना रुकने का नाम लेता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर पुलिस फरारी या लैम्बोर्गिनी में गश्त करे तो जराइम पेशा अफराद के दिल पे क्या गुजरेगी? जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये दुबई की हकीकत है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे जदीद तरीन, तेज़ तरीन फोर्स मानी जाती है। यहाँ सुपर कार्स जैसे बुगाटी, फरारी और लैम्बोर्गिनी पुलिस के पास मौजूद है। हर सड़क, हर इमारत, हर कोने, हर जगह पर कैमरे नस्ब हैं। हर जुर्म का डिजिटल रिकॉर्ड महफूज होता है। जुर्म हो या गलती, निज़ाम फ़ौरन हरकत में आता है। यही वजह है कि दुनिया के लाखों सयाह जब दुबई आते हैं तो ख़ुद को सबसे ज़्यादा महफूज करते हैं, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ सख्त नहीं बल्कि बराबरी और फौरी भी है। दोस्तों, कभी दुबई की गलियों में चलते हुए आपने ऊद की खुशबू महसूस की या किसी अरब घर में कहवा पीते हुए ख़ास सी मेहमान नवाजी देखी? ये सब कुछ दुबई में आज भी ज़िंदा है, क्योंकि दुबई की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतों और महंगी गाड़ियों के पीछे अभी भी सहरा की सादा रूह सांस लेती है। यहाँ के लोग आज भी योला रक्स करते हैं, रमज़ान में अफ्तार की बड़ी बड़ी महफिलें सजाते हैं और मेहमान को अपना मानकर दिल से बिठाते हैं। लिबास हो या खाने, बात हो या बैठक, रिवायात हर जगह झलकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहाँ 200 से ज़्यादा कौमों के लोग एक साथ अमन के साथ रहते हैं, जहाँ रंग, ज़बान और मज़हब अलग हो मगर दिलों में एक जैसा एहतराम? दुबई में हर ज़बान बोलने वाला मौजूद है, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, फ़िलिपाइनी, मगर सब एक ही कानून के ताबे हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। यहाँ मज़हब की मुकम्मल आज़ादी है। मस्जिद हो या चर्च या मंदिर, हर इबादत गाह को इज़्ज़त दी जाती है और हर अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये दुबई की ख़ास बात है, यहाँ किसी को बदला नहीं जाता बल्कि कबूल किया जाता है। दोस्तों, अगर ये मालूमाती और जज्बाती सफ़र आपके दिल को छू गया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी कीमती राय दें और सबसे बढ़कर ऐसे ही मुनफरिद, तहकीक शुदा और दिल से सुनाए गए किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपको लेकर चलते हैं दुनिया के किसी ऐसे कोने में जहाँ छुपा होता है एक सच्चा, हैरत अंगेज़ और इल्म से भरपूर किस्सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सरजमीन, एक नए ख्वाब और एक नई हकीकत के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़ और सीखते रहें।